السلام علیکم، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، اس وقت ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام تر کارکنان اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے پیغام سامنے آئے جیو ٹی وی کو لے کر۔ جو جیو ٹی وی نے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک ہے اس کا خاکہ شائع کیا اور پورے پاکستان میں ان کی مذمت کی جا رہی ہے، تو تحریک لبیک پاکستان سوشل میڈیا کے اوپر تو ایک بھرپور کمپین چلا رہی ہے اور بھرپور آواز بلند کر رہی، لیکن ترجمان تحریک لبیک کی جانب سے اب تک کسی قسم کا کوئی واضح پیغام نہیں آیا تھا، جو اب پریس ریلیز جاری کر دی گئی ہے تحریک لبیک کی جانب سے 28 جون 2026 کی۔ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز پر تاجدار کائنات رسول اللہ کے بدن مبارک کے خاکے نشر ہونے پر شدید ترین الفاظ میں رد عمل دیا گیا ہے اور اہل اقتدار کو دو ٹوک الفاظ میں واضح پیغام جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی چیز کا تمام تر کارکنان انتظار کر رہے تھے، وہ کس طرح سے انہوں نے پیغام جاری کیا وہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لاہور ترجمان تحریک لبیک پاکستان نے جاری کردہ بیان میں جیو نیوز کی طرف سے محرم الحرام کے مقدس اور حساس ایام میں تاجدار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے نشر کرنے کے مذموم عمل کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کرتے ہوئے اسے پوری امت مسلمہ کے ایمان کی اساس ناموس رسالت پر حملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیو نیوز کے اس بدنیتی پر مبنی عمل نے پاکستان میں تمام تر رہنے والے مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کر دیا ہے اور ہم اس حرکت کو کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتے۔ ترجمان تحریک لبیک نے شدید رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرانس، ہالینڈ اور ڈنمارک میں جس طرح غیر مسلم ممالک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے جاتے تھے، اسی طرح پاکستان کے اندر جو ریاست جو ہے وہ کلمے کے نام پر بنی تھی، اسی ریاست کے اندر جو ہے وہ اب وہ عمل دہرایا جا رہا ہے جو ڈنمارک، فرانس جیسے ممالک میں دہرایا جاتا تھا۔ مزید ترجمان نے کہا کہ پیمرا کی طرف سے جیو نیوز کی نشریات محض 15 دن تک جو معطل کی گئی ہیں، یہ نا انصافی ہے اور ناکافی سزا ہے۔ اس میں جو ہے وہ جیو نیوز کو ایک سپورٹ دی گئی ہے کہ جیو نیوز کے اس اتنے گندے فیل کی وجہ سے 15 دن ان کو معطل رکھ کے دوبارہ سے لائسنس جاری کر دیا جائے گا اور دوبارہ سے وہ اپنے مذموم ارادے جو ہیں ان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرے گا اور پھر سے اسلام مخالف کسی قسم کا کوئی بیانیہ جاری کرے گا۔ مزید تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ کسی صورت بھی تحریک لبیک اس عمل کو قابل قبول نہیں کرے گی اور تحریک لبیک سخت سے سخت رد عمل دے گی اگر جیو نیوز کو اوپر جو ہے اور جتنے بھی ان کے اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کے خلاف 295C کے تحت مقدمات درج نہیں ہوتے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے ججز کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ اس کو جو ہے جب تک یہ معاملات ختم نہیں ہو جاتے، جتنا عرصہ یہ کیس چلے گا، جتنا عرصہ یہ معاملات چلتے رہیں گے، تب تک جیو نیوز کو بند رکھنا چاہیے۔ یہ 15 دن کے لیے جو سزا دی گئی ہے یہ ناکافی سزا ہے۔ اس کے اوپر مزید بھی انہوں نے سوشل میڈیا پر کمپین چلائی کہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جو تھے انہوں نے چیف جسٹس کے بارے میں دھمکی امیز لہجہ اختیار کیا تو ان کو 35 سال کی سزا ملی، جبکہ پاکستان کے ایک مشہور یہ چینل جیو نیوز جو ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی، تو ان کو صرف 15 دن کی سزا کیوں؟ ان کو 35 سال کے لیے بند کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کے اعلیٰ عہدیداران جو ہیں ان کو سزائیں کیوں نہیں دی گئی؟ کیوں قانون اس وقت حرکت میں نہیں آ رہا؟ اس کے اوپر ایک شدید رد عمل جو ہے وہ تحریک لبیک کا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لوگ یہی تاثر دے رہے تھے کہ تحریک لبیک ختم ہو چکی ہے، تحریک لبیک اس طرح سے جو ناموس رسالت کا تحفظ کرتی تھی دوبارہ سے آواز شاید بلند نہیں کرے گی، لیکن اس بار پھر تحریک لبیک نے پاکستان بھر میں سب سے مضبوط آواز بلند کی ہے۔ یاد رکھیے گا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی نے بھی جو ہے وہ بڑا سخت رد عمل دیا ہے، اس کے ساتھ اور بھی تنظیمیں ایسی ہیں جنہوں نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے جیو نیوز کے خلاف، ان کے اس جو عمل کے خلاف۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو حکومت ہے وہ اس معاملے کو کتنی سنجیدگی کے ساتھ لیتی ہے۔ ابھی فی الحال دیکھا جائے تو جو سزا دی گئی ہے حکومت نے ایکشن لیا ہے، مزید کمیٹی بنائی جائے گی، اس کے اوپر انکوائری ہوگی اور جو اس عمل میں ملوث لوگ ہیں، جو ان کے پروڈکشن ہاؤس کے ہیں یا اس پروگرام کو جو چلانے والے پروڈیوسر ہیں، ان کے اوپر کیا 295C کے مقدمات کے تحت جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے یا نہیں، یہ دیکھنا باقی ہوگا۔ اور یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر جو ہے حکومت ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرے گی تو تحریک لبیک کس طرح سے ریئیکشن دے
گی، کیونکہ یاد رکھیے گا علامہ سعد رضوی سمیت جتنی اعلیٰ قیادت ہے وہ تمام اس وقت منظر عام سے غائب ہے، اور بار بار تحریک لبیک اس بات کی استدعا بھی کر چکی ہے، اور بار بار علامہ سعد رضوی کی بازیابی کے کیس کے حوالے سے سماعت بھی بار بار مقرر کرنے کی کوشش کرتی ہے اور عدالتوں میں اپنا فیصلہ لے کر جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عدالتوں سے اب تک تو انصاف نہیں مل سکا۔ کل ایک اہم سماعت ہوگی علامہ سعد رضوی کیس بازیابی کے حوالے سے، جس کو لیڈ کر رہے ہیں پاکستان تحریک لبیک کے مایہ ناز وکیل اور عالمی شہرت یافتہ وکیل برہان معظم صاحب۔ کل کیا سماعت ہوگی، کیا جج جو ہے ایک مرتبہ پھر معافی طلب کر لیں گے یہ کیس سننے سے، یا کیس سنا جائے گا اور جج کیا فیصلہ کریں گے، یہ دیکھنا نہایت اہم ہوگا۔